السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حکومت پنجاب پاکستان کی طرف سے کالج ٹیچر انٹرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے ایس ٹی اے کی جابس آئی تھیں اور ان کے لیے جو اسٹوڈنٹ ایلیجیبل تھے ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا۔ اب فردر کالج میں ٹیچر کی انٹرنس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ کالج میں جا کے ٹیچنگ کریں، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، کون سے اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مزید آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہوگا تو یہ جو اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے، اس نمبر پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آن لائن اپلائی کروانے کے لیے بھی اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی سی وی شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کا رپلائی دوں گا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اور اس کا میرٹ کیسے بنے گا۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا فار گریجویٹ کالج بی ایس کالج ایم ایس اینڈ ایم فل پی ایچ ڈی however in case no candidate with such degree has applied ایم اے ایم ایس سی may be considered۔ دیکھیں جو کہ گریجویٹ کالج ہیں جس میں آپ نے بی ایس والے اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے، اس کے لیے آپ کا ایم فل یا پی ایچ ڈی یا ایم ایس ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ گریجویٹ کالج میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور فردر اگر آپ کا بی ایس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ پھر انٹرمیڈیٹ کالج میں اپلائی کریں گے اور وہاں پر آپ کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیکچر دیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا میرٹ کیسے بنے گا، اس کی جو ہے وہ فردر کتنے مارکس کون سی کلاس کے ہیں۔ سب سے پہلے ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کریں تو 85 مارکس آپ کے مینس دیٹ کہ جس کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، جس کے مارکس اچھے ہیں، اس کے ڈگریز میں اس کے پاس اویلیبل ہیں اور اس کے مارکس اچھے ہیں، وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے اور وہ 85% مارکس جو ہے وہ obtain کر سکتا ہے۔ پرفارمنس ایز سی ٹی آئی جو کہ پہلے 2025 میں ریسنٹلی جو سی ٹی آئی کی سیٹ اناؤنس کی گئی تھی، جو اسٹوڈنٹ یا ٹیچرز وہاں پر آلریڈی پڑھا رہے ہیں یا ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو چکا ہے، اگر وہ اس میں اگین اپلائی کرتے ہیں تو ان کو 5 مارکس جو ہے وہ ایکسٹرا دیے جائیں گے۔ لوکل کینڈیڈیٹس، اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے لوکل سے مراد کون سے اسٹوڈنٹ ہیں، یا موضع دیکھا جائے گا یا ڈسٹرکٹ دیکھا کیسے ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ملتان کا ہے، وہ اکاڑا کی سیٹ پر اپلائی کرتا ہے تو اکاڑا میں اس کا جو ہے وہ اس کو 5 مارکس نہیں ملیں گے، لیکن اگر اکاڑا کا اسٹوڈنٹ اکاڑا میں کر رہا ہے تو اس کو 5 مارکس ایکسٹرا ملیں گے، ٹھیک ہے۔ لوکل انٹرویو کے 5 مارکس ہوں گے اور ایج لمٹ جو ہے وہ میکسیمم 40 سال کی ہونی چاہیے۔ کیلکولیٹڈ اگینسٹ دی کلوزنگ ڈیٹ آف اپلیکیشن ریلیونٹ کمپین، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا تھا۔ ٹرانسفر آف پوسٹ ہے، دی پلیسمنٹ شیل بی سبجیکٹ اینڈ کالج اسپیسیفک، تو کالج کون سا ہے وہ اسپیسیفک شو ہوگا آپ کو۔ جوائننگ پیریڈز یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ ود ان 7 days جب آپ اپلائی کر دیں گے، اس کے بعد فردر آپ کالج سلیکٹ کر لیں گے، آپ کو انٹرویو ہو جائے گا، انٹرویو کے بعد ود ان 7 days آپ کی جو ہے وہ ہائرنگ ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک جو غور سے بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی 3rd ڈویژن ہے وہ اس میں ایلیجیبل نہیں ہے۔ اگر وہ اپلائی کر بھی لیں گے لیکن ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، بیکاز ان کی جو ڈویژن ہے وہ 3rd ہے۔ فرسٹ ڈویژن والے اور سیکنڈ ڈویژن والے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ سی ٹی آئی پورٹل اوپن فار پروفائل کمپلیشن انڈکشن 2026 17 اگست 2026، ٹھیک ہے۔ سی ٹی آئی کی پورٹل جو ہے وہ اپلیکیشن کمپلیشن کے لیے جو ہے وہ 17 اگست 2026 تک پہلے اوپن تھی، لیکن ابھی اس کو ایکسٹینڈ کر کے بڑھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جن اسٹوڈنٹ نے پہلے ایس ٹی آئی میں اپلائی کیا تھا ان کا اپلائی کرنے کا میتھڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، اور جو پہلے ایس ٹی آئی میں جنہوں نے اپلائی نہیں کیا اب وہ اپلائی کریں گے تو وہ اپنی کمپلیٹ پروفائل بنائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اوپر لکھا ہے لاگ ان اینڈ رجسٹرڈ، یہاں پر 2 آپشن آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پہلے ایس ٹی آئی میں اپلائی کیا تھا وہ یہاں پہ جائیں گے لاگ ان میں، لاگ ان میں جیسے ہی جائیں گے یہاں پر سی این آئی سی پاسورڈ اور یہ کیپچا فلڈ کر کے سائن ان کریں گے۔ اگر ان کو یاد نہیں ہے کہ ان کا پاسورڈ کیا تھا، وہ سمپل اپنا یہاں پر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ جیسے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے اس کے بعد وہ نیچے فارگیٹ پاسورڈ کلک کریں گے۔ جب فارگیٹ پاسورڈ پر جب کلک کر دیں گے تو ان کی ای میل پر ایک نیو پاسورڈ جائے گا، وہ پاسورڈ جو ہے یہاں پر لگا کر یا پھر اپنا نیو پاسورڈ رکھ کر ان کو سائن ان کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اسٹوڈنٹ یہاں پر سائن ان کریں گے تو ان کی وہ پرانی اپلیکیشن جو انہوں نے آلریڈی ایس ٹی اے میں اپلائی کیا تھا وہ اوپن ہو جائے گی، ان کو کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں دینے پڑیں گے۔ ہاں اگر کسی اسٹوڈنٹ کی ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہو چکی ہے، فار ایگزامپل جب اس نے ایس ٹی میں اپلائی کیا تھا اس کے پاس بی ایڈ نہیں تھا، اب اس کے پاس بی ایڈ ہے تو یہاں پر وہ اپنا بی ایڈ ایڈ کر دے گا۔ اگر کسی کا ایم فل تب نہیں تھا اب ایم فل ہے تو وہ اپنا ایم فل کی کوالیفیکیشن ایڈ کر دے گا، یا کوئی بھی اس نے ایسی ڈگری یا کوالیفیکیشن اس کی کوئی ایکسٹرا ہو چکی ہے تو وہ یہاں پر وہ اپلائی کرتے ہوئے اپنی ایڈ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپلیکیشن تو اس کی آلریڈی پہلے ہی اپلائی والی ہوگی، تو بس اس نے اپنی کوالیفیکیشن یا کوئی ایسا ایکسپیرینس جو اس نے کیا
وہ اس میں ایڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ان کا میتھڈ جنہوں نے آلریڈی اپلائی کیا تھا، لیکن جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پہلے ایس ٹی میں اپلائی نہیں کیا تھا، انہوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے، وہ یہاں پر کلک کریں گے رجسٹرڈ ہیئر پر۔ جیسے ہی وہ رجسٹرڈ ہیئر پر اپلائی کریں گے تو یہاں پر اپنا فل نیم بتائیں گے، اپنا CNIC لکھیں گے، کانٹیکٹ نمبر لکھیں گے، ای میل ایڈریس، پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ، اس کے بعد کیپچا فل کر کے رجسٹر ناؤ پر کلک کر دیں گے۔ جیسے ہی وہ رجسٹر ناؤ پر کلک کر دیں گے ان کے پاس فردر 3 آپشن آ جائیں گے۔ سب سے پہلا آپشن جو ہے پرسنل انفو کا ہوگا، سیکنڈ آپشن جو ہے وہ کانٹیکٹ انفارمیشن کا ہوگا، اور تھرڈ آپشن جو ہے وہ ان کی ڈگری کوالیفیکیشن کا ہوگا۔ وہ سمپل میتھڈ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کالج کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ سب پتہ ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے، کیسے اس کا میتھڈ ہے۔ تو آپ نے پرسنل انفارمیشن میں اپنا نام، اپنا شناختی کارڈ نمبر اور ساری چیزیں لکھنی ہیں، آپ کی پرسنل انفارمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے، اپنا فون نمبر اور پرماننٹ ایڈریس وغیرہ آپ نے دینا ہے اور اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ لاسٹ آپشن آپ کا کوالیفیکیشن کا ہوگا جس میں آپ نے میٹرک کی ڈگری، انٹرمیڈیٹ کی ڈگری، پھر BS کی ڈگری، اگر آپ نے B.Ed کیا ہے، MPhil کیا ہے، جو بھی آپ نے کوالیفیکیشن آپ کی وہ ساری ڈگریز اپلوڈ کر کے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں گے فردر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی کالج سلیکشن کا آپشن نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو کالج کو سلیکشن والا آپشن ابھی بالکل نہیں دیا۔ صرف آپ اپنی پروفائل کمپلیٹ کریں گے، یہ آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ جیسے ہی آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، گورنمنٹ آف پنجاب ہے، وہ اس کو ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرے گی اور آپ کے پاس ڈفرینٹ کالجز کا آپشن شو ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ پھر کالج کو سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد فردر جو ہے کالج کو سلیکٹ کرتے ہی آپ کا میرٹ بنے گا، اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اور فردر لسٹیں لگیں گی اور آپ کا کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کالج کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکیں گے، ایک سنہری موقع ہے۔ اس میں اسٹائپنڈ کتنا 65,000 اس میں اسٹائپنڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ تو آپ سے جو ہے وہ سارے اس میں لازمی اپلائی کریں۔